سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کرائے گھروں میں ان کا اپنا کوئی گھر کا معاملہ نہیں ہوتا، یا ان کو اچھی جابز نہیں ملتی، تو ان کے لیے کچھ بتائیں کہ جیسے معاملہ آسان ہو جاتا ہے، ہاں کوئی اسباب نہیں بن پاتا یا دیکھیں، ایک بڑی زبردست دعا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی۔ اچھا، یہ اتنی جامع اور معنی دعا ہے کہ گھر کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، جاب میں رکاوٹ ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے بڑی شافی ہے اور بڑی کافی ہے یہ دعا، اور بڑی جو ہے نا، اس کے الفاظ سن کے ہی بندہ کہتا ہے کہ واقعی اس دعا میں ایک تاثیر ہے بڑی زبردست۔ وہ ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ قرآن پاک میں یہ دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر، اے میرے رب تو اس وقت مجھ پر جو بھی خیر نازل کرنا چاہے اپنی مرضی سے، فقیر، میں اس کا محتاج ہوں۔ کیا ہے دعا؟ ہاں، کہ اے میرے رب، ربی انی لما انزلت الی، تو جو چاہے مجھ پر نازل کرنا، من خیرن، خیر سے، فقیرن، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہ دعا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ ہجرت کر کے گئے تھے، اور وہ ایک کنویں والا واقعہ ہے نا، کہ وہ خواتین جو تھیں وہ اپنے بھیڑوں کو پانی پلانا چاہ رہی تھیں، تو جو ہے وہاں پر کچھ لوگ تھے جو اپنے گھوڑوں کو زبردستی پانی پلا رہے تھے، ان کو پانی نہیں پلانے دے رہے تھے۔ خواتین تھیں وہ کچھ اپنی بکریوں کو، اپنے ریوڑ کو پانی پلانا چاہ رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے گئے۔ اب وہ پورا ایک لمبا طویل واقعہ ہے۔ ان دی اینڈ یہ ہوا کہ وہ خواتین جو تھیں وہ مصروف ہو گئیں پانی پلانے میں، اور آپ نے کیا کیا؟ اچھا، اب وہ آپ ہجرت کر کے گئے تھے نا، تو آپ کے پاس گھر بھی نہیں تھا، نہ آپ کی شادی ہوئی ہوئی تھی، نہ آپ کے پاس کوئی کام تھا، جاب وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، سمجھ لیں بالکل خالی، رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ تو آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے، دعا کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب تو اس وقت اپنی مرضی سے جو خیر مجھ پر نازل کرنا چاہے میں اس کا محتاج ہوں، بس تو جو بھی چاہے اپنی مرضی سے خیر مجھ پر نازل فرما دے، تو مجھے خیر عطا فرما دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اپنی مرضی سے نہیں مانگا، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس میں، کہ اپنی مرضی سے نہیں مانگو، چاہتے تو یا اللہ مجھے اپنا گھر دے دے، میں ہجرت کر کر آیا ہوں، تو میری جاب کا کوئی کام کا سلسلہ کر دے، میں کہاں سے کھاؤں گا پیوں گا۔ بلکہ کیا کہا، اصل میں مزے کی بات یہی تو ہے کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے نا دینے والے پر۔ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مانگیں گے اسی میں خیر ہوگی۔ کیا ہم جو مانگ رہے ہیں نا اپنی مرضی سے، جس میں ہماری مرضی ہے، اسی میں خیر ہے، جبکہ ہمیں تو نہیں پتہ۔ ہم تو 1 گھنٹے بعد کا بھی نہیں بتا سکتے ہمارے لیے 1 گھنٹے بعد کیا خیر ہے، کس کام میں خیر ہے، نہیں بتا سکتے۔ تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا، مقبول دعائیں اٹھائیں گے نا، تو اس میں اپنی مرضی کی دعا نہیں ملے گی کوئی۔ وہ رب سے رحمت مانگ رہے ہوں گے، اس کا کرم، اس کا فضل مانگ رہے ہوں گے، یا اپنے گناہوں سے
معافی مانگ رہے ہوں گے، اس مفہوم پر ہوں گے وہ ساری کی ساری دعائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم پہ رحم نہیں فرمایا تو ہم خسارے والوں میں سے ہوں گے، ظالموں میں سے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہوں گے۔ اب دیکھیں اس میں اپنی مرضی کا کیا ہے، لیکن یہی سبب بنی نا مقبولیت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ میں دعا کیا ہونی چاہیے تھی؟ یا اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرما، یہ دعا ہونی چاہیے تھی نا۔ وہ تو مستجاب الدعوات ہیں، ہے نا، وہ تو دعا کرتے اور قبول ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکال دے، میں اس میں پھنس گیا ہوں۔ بلکہ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، تجھے پاکی ہے، تو ہے پاک عیب سے، میں نہیں ہوں۔ کیا؟ تو ہے پاک عیب سے، میں تو برائی کر سکتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں پاک نہیں ہوں عیبوں سے، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، یعنی مجھ سے ہی غلطی ہوئی تھی، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اصل کیا ہے؟ اب بتائیں جب رب خیر سے نوازے گا تو کسی مشکل میں رکھے گا وہ؟ پھر کیسی خیر ہوئی؟ جب وہ اپنا کرم کرے گا تو پھر کوئی مشکل ہوگی، ہے نا۔ ہاں وہ اپنے انداز سے نکالے گا مشکل سے، جو بہترین طریقہ ہوگا، شاید ہم خود بھی نہیں نکل سکتے ویسے کسی مشکل سے، وہ اپنی مرضی سے ویسے ہی نکالے گا، ہے نا۔ تو یہ دعا بہترین ہے، یہ لگا دیجئے گا اس میں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ نماز جمعہ کے بعد 70 بار پڑھیں، اور ویسے ہی روزانہ اپنے معمول میں ہر نماز کے بعد 3 بار، 5 بار، 7 بار پڑھنے کا معمول بنائیں، تو اس سے گھر بھی ملے گا، شادی جن کی نہیں ہوئی ہوئی ان کو اچھا رشتہ بھی ملے گا، یعنی زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ بھی اس کو چاہیے نا، جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو بڑی آسانی سے میسر آ جائے گی، کیونکہ اس دعا کی برکت سے یہی ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا گھر بھی ملا، رشتہ بھی ملا، نوکری بھی ملی، یعنی رہائش کے لحاظ سے، بسنے کے لحاظ سے جو کچھ بھی اسباب تھے نا، وہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیے۔ تو یہ مقبول دعاؤں میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ؟